وہ بارگاہ رسالت کا پہلا بہادر مجاہد اور سپاہی جو سکھا رہا ہے، اور پھر مولا کائنات خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ سارا مجمع یک زبان ہو کے بولا بہادر وہی ہے جس کو شیر خدا کہتے ہیں۔ آپ بہادر ہو، علی سے بڑھ کر کون؟ علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا لوگوں نہیں، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھے، سب سے بڑا بہادر اگر روح زمین پر کوئی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ فرمایا جنگ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام تھا، ہر صحابی اس ڈیوٹی سے بھاگ رہا تھا، کیونکہ اگر حفاظت میں کوئی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، نہ امت معاف کرے گی نہ رب معاف کرے گا، کوئی ڈیوٹی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب میں نے دیکھا تھا کہ کوئی سینہ تانے کھڑا ہے رسول اللہ کے سامنے، اور وہ کوئی اور نہیں جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ صدیق اکبر، اور پھر وہ غار کی رات آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کے آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے باپ کے لیے۔ تو جب آپ گھر سے نکلے نا ہجرت کے لیے، ابو جہل اور ساری کفار کی ٹولی صدیق کے دروازے پہ آتی۔ ان کو پتا تھا کہ رسول کا ایڈریس اگر مل سکتا ہے تو صدیق کے در سے مل سکتا ہے۔ کافروں کو پتا تھا کہ صدیق کی عظمت کیا ہے۔ آج ہمارے بعد مولویوں کو بھی نہیں پتا جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان کو بھی صدیق اکبر کی عظمت کی سمجھ نہیں ہے، جناب معاویہ کے مقام کی سمجھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ پر زبان دراز نہ کرو، یہ ہستیاں وہ ہیں، ان کے معاملات پہ نظر نہ کرو، ان کی شان بس اتنی کافی ہے کہ رسول اللہ کے صحابی۔ معاملہ کیا ہے کیا نہیں، تو ہوتا کون ہے یار، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تم جناب صدیق اکبر یا جناب معاویہ میں زبان کھولے۔ تجھے اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، کیونکہ کریم آقا تشریف فرما تھے۔ آج ساری بات صدیق کی ہو جائے گی مجھے لگ رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب صدیق اکبر بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ نام ہے، جو نمازی زیادہ ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے آواز پڑے گی، جو روزے دار ہوگا باب الریان سے آواز پڑے گی۔ جب گنوا دیا سارا، صدیق اکبر تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کو ایسا خوش وقت بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے۔ کسی ایک سے بھی آواز پڑ جائے تو بڑی بات ہے، انٹری تو مل جائے گی نا، انٹری تو ایک سے بھی مل جائے بڑی بات ہے۔ لیکن صدیق تڑپ کے کہنے لگے انجدہ بھی ہے جنہوں ہر دروازہ کبھی آپ میرے بھی چھوڑ لنگا میرے بھی چھوڑ لنگا۔ کریم مسکرائے فرمایا پوچھنے والے ایسا تو ہی ہے، ایسا تو ہی ہے، تجھے ہر دروازہ کہے گا، جنت کا ہر دروازہ خواہش رکھتا ہے کہ صدیق اس میں سے گزرے۔ اور صدیق کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ کے ادب کا صدیق کو پتا ہے۔ ابو جہل آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماء نے دروازہ کھولا، اس نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ وہ کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ تمہارا نبی کدھر ہے؟ ہمیں تو کوئی پتا نہیں۔ ابو جہل نے زور سے تمانچہ مارا، بیوی اسماء کا کانٹا اس کی انگلی سے آیا، کان چل گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب اسی حالت میں کپڑوں پہ خون ہے، جسم خون آلود ہے، کھانا لے کے چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی خدمت۔ اب بیٹی دشمنوں میں سے آ رہی ہے، لباس پہ لہو ہے، باپ کی نگاہ پڑتی ہے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے کریم فرمانے لگے صدیق تو سوچ رہا ہوگا کہ تم میرے ساتھ نہ ہوتا تو آج تیرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ جب زندگی میں یاری اور عزت پہ بات آتی ہے، عقل مند بندہ یاری قربان کر دیتا ہے، عزت بچا لیتا ہے۔ یاری پھر سے یار عزت گئی تو نہیں آئے گی۔ میرے کریم فرمانے لگے صدیق تو بھی یہ سوچ رہا ہوگا آج تو میرا یار نہ ہوتا، میرا غلام نہ ہوتا، میرا وفادار نہ ہوتا، دار میں پاس نہ ہوتا، گھر میں ہوتا تو اسماء کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا۔ صدیق روئے اور خوب روئے اور رو کے کہنے لگے کریم ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر آنکھوں میں آنسو کس بات کے
کہا بس اللہ قبول کرے آنسو تو اس بات کے ہیں کہ شکر ہے اس کا کہ لوگ عزت کے پیچھے یاری چھوڑ دیتے ہیں. میں شکر ادا کرتا ہوں رب کا کہ رب نے مجھے آپ کی غلامی میں رکھا ہے. عزت جاتی ہے تو جائے. سبحان اللہ. یہ تو ایک بیٹی ہے, کئی بیٹیاں ہو تو عزت آپ کے نام پر قربان ہے. تو جب صدیق سب کچھ لٹا چکے, جب صدیق سب کچھ قربان کر چکے, خالق نے بولا جبریل اب عرش سے فرش پہ جا اور آمنہ کے لال کو عرض کر کہ رب عرش سے صدیق کو سلام بھیجتا ہے اور رب پوچھتا ہے صدیق بتا تو رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اور پھر جب چلتے چلتے یہ بات جناب ابو ذر غفاری تک پہنچا. ابو ذر غفاری آپ تشریف لائے, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا, پہلے بڑا عقلمند بڑا سیرت تھا میرا بھائی گیا جا کے رسول اللہ کی خدمت میں نے کہا جا کے دیکھ کیا رسول اللہ کیسے ہیں, سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, نبی ہیں یا جادوگر ہیں. کہتے ہیں میرے بھائی کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جب واپس لوٹ کے آئے تو میں نے پوچھا بھائی بتا کیسے ہیں. کہا وہ جادوگر نہیں ہے کیونکہ جادوگروں کے چہروں پہ ایسا نور نہیں ہوتا جیسا نور میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا ہے. کہا لوگ کہتے ہیں وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. کہا جھوٹے کو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ انہی کے پاس بیٹھا رہے. کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے جناب والا کاہن ہے. کہا کاہنوں کی بات بھی ایسی نہیں ہوتی. کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے. کہا بڑے بڑے شاعر میں نے دیکھے ہیں, میں خود بڑا شاعر ہوں, لیکن شاعروں کے کلام میں ایسی جاذبیت نہیں ہوتی جو ان کے کلام میں ہے. ابو ذر کہتے ہیں جب بھائی کی زبان سے میں یہ جملے سن چکا, یہ تعریف سن چکا تو دل پکار اٹھا کہ جس کی بات بھائی کر رہا ہے وہ سچا رسول ہے. میں اپنے قبیلے سے چلا, میں اپنے گھر سے چلا اس طرف کو لے کے کہ رسول اللہ کی خدمت میں جانا ہے, ان کی بارگاہ میں جانا ہے اور ان پر ایمان لے کے آنا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں پہنچا, مسجد نبوی شریف میں پہنچ گیا, مسجد حرام میں پہنچا, مکہ مکرمہ میں پہنچ کر میں مسجد حرام میں لیٹ گیا. رات کا وقت تھا, کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا, کوئی مجھے اپنے گھر رکھے ایسا میرا وہاں کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا. میں مسجد حرام میں لیٹ گیا, میں نے چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا. اتنے میں ایک ہستی وہاں سے گزری, میری طرف دیکھ کے کہنے لگی اے مسافر لگتا ہے تو پردیسی ہے. کہا ہاں میں پردیس سے آیا ہوں, میرا کوئی یہاں جاننے والا نہیں ہے. تو اس ہستی نے کہا چل میرے گھر چل, میں بستر بھی دوں گا, کھانے کو کھانا بھی دوں گا, پینے کو پانی بھی دوں گا, رات گزارنے کے لیے میں بستر تجھے مہیا کروں گا. میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا, میں اس کے گھر پہنچ گیا, اس نے کھانا بھی کھلا دیا, پانی بھی پلا دیا, بستر بھی عطا کر دیا. آنے کا مقصد اس نے پوچھا نہیں, میں نے بتایا نہیں, میں نے بتایا اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کے دشمن زیادہ ہے, یہ نہ ہو یہ ان کا دشمن ہو تو یہ میرے بھی خلاف ہو جائے. میں اس لیے چھپا رہا تھا. وہ رات گزارنے کے بعد جب صبح سورج طلوع ہوا میں دوبارہ حرم میں آ گیا. حرم میں اس کی انتظار میں بیٹھ گیا کہ ابھی رسول اللہ آتے ہیں, ابھی آمنہ کے لال آتے ہیں. دوسرا دن بھی گزر گیا, رسول اللہ حرم میں تشریف نہیں لائے. شام ڈھلنے لگی, رات کی تاریکی چھانے لگی. میں دوبارہ حرم میں لیٹ گیا, چادر کو دوبارہ اوڑھ لیا. وہ کل والا بندہ پھر آ گیا, آ کے کہنے لگا بھائی ادھر کیوں لیٹ رہا ہے, چل میرے گھر چل, کل کی طرح دوبارہ کھانا بھی ملے گا, بستر بھی ملے گا. کہتے ہیں میں دوسری رات بھی چلا گیا, رات گزر گئی. تیسرے دن میں پھر حرم میں آ گیا, رات بھی گزارنے کے بعد تیسرا دن حرم میں گزار دیا. رسول تشریف نہیں لا رہے, شام ہونے کو آ گئی ہے. وہ ہستی آتی ہے, آگے مجھے کہتی ہے آؤ میرے ساتھ. میں چل پڑا تو مجھے راستے میں کہنے لگے ایک دن میں نے تجھے دیکھا, 2 دن میں نے تجھے دیکھا, آج تیسرا دن دیکھ رہا ہوں. بتا کس مقصد کے لیے آیا ہے. اس نے کہا میرے محسن پردیس میں مجھے بستر دینے والے, مجھے کھانا کھلانے والے اگر بات کسی اور سے نہ کرے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں میں کس لیے آیا ہوں. کہا یقین رکھ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, مجھے بتا دے تو کس کام کے لیے آیا ہے. تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے کہا یار یہاں ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے